کیا ہم آزاد ہیں؟ کسی بھی شخص کی آزادی 4 چیزوں پر مشتمل ہے: لیگل رائٹس اینڈ فریڈم، ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن، اکنامک اپرچونیٹیز، ہیلتھ کیئر اینڈ بیسک سروسز۔ آئیں ان چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں بھی۔ فرسٹ ون از لیگل رائٹس اینڈ فریڈم، بینگ اویئر آف اینڈ ہیونگ ایکسیس ٹو یور لیگل رائٹس اینڈ فریڈم۔ آسان الفاظ میں ایک شخص کو یہ پتہ ہونا کہ اس کے معاشرے میں حقوق کیا ہیں۔ اگر حقوق کی بات کروں تو اس معاشرے میں خیر ہمارے کوئی خاص اتنے حقوق ہیں نہیں۔ لیٹ سے آپ کی گاڑی چوری ہوتی ہے، پولیس فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے کہ کس نے چوری کی تھی، بس یہاں پہ سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے نا۔ یہاں پہ اصل چیلنجز آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ آپ کے اگر پاکستان میں پولیس میں یا کہیں پہ بھی لنکس نہیں ہے نا، تو آپ کو کہاں کا رشوت دینی پڑے گی، کہاں کا آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، یہ جس بندے کی گاڑی چوری ہوئی ہے اور جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن اس سب میں کنفیوز ہوں کہ کیا ہمارے حقوق سچ میں محفوظ ہیں یا واقعی میں ہم آزاد بھی ہیں؟ سیکنڈ ون از ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن۔ ایجوکیشن از اے رائٹ، تعلیم ہر شخص کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں ابھی ہم لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا عورت کو تعلیم حاصل کرنا جانا چاہیے۔ یہاں پہ ابھی بھی وہی مینٹیلٹی ہے کہ عورت نے صرف گھر چلانا ہے۔ خیر، جن کو ایجوکیشن مل رہی ہے کیا وہ واقعی میں ایجوکیٹ ہو رہے ہیں؟ ایجوکیشن صرف ایک نالج کا نام نہیں ہے۔ ایجوکیشن آپ کو سکھاتی ہے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے۔ ایجوکیشن آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے کس اخلاق سے پیش آنا ہے کسی کے ساتھ، اور ان شارٹ ایجوکیشن آپ کو تمیز سکھاتی ہے۔ تمیز تو چھوڑ ہی دینا، پاکستانی ایجوکیشن سیکٹر یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے نے میٹرک FSC میں ٹاپ کیا، یا پھر آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ ایک کو سیٹ آف اسٹینڈرڈ پرووائڈ کر رہا ہے، ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ اسٹیٹس سمبل سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اسکول اینڈ کالجز جو کہ ایک ہیفٹی اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں وہی تعلیم دینے کے لیے، جو کہ ایک ہر شخص کا بنیادی حقوق کا حصہ ہے۔ اب میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیوں ایک دیہات کا ایک غریب بچہ وہی اسٹینڈرڈ وہی ایجوکیشن کیوں نہیں حاصل کر سک رہا؟ شاید وہ غریب ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم واقعی میں آزاد ہیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا۔ تھرڈ ون از اکنامک اپرچونیٹیز۔ اکنامک انڈیپینڈنس انوالوز ہیونگ ایکسیس ٹو جاب اپرچونیٹیز، فیئر ویجز اینڈ ایبلٹی ٹو ارن لیونگ۔ آسان الفاظ میں کسی بھی شخص کی معاشی آزادی اس چیز پر انحصار کرتی ہے کہ کتنے وسائل اور کتنے ذرائع ہیں اس کے پاس کہ وہ اپنی گزر بسر کر سکے ایک کسی بھی کنٹری میں۔ اگر ہم آج کے طور پر نظر ڈالیں تو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں تو آپ کے پاس کتنی اپرچونیٹیز ہیں پاکستانی مارکیٹ میں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسپیشلی نوجوان جو فریش گریجویٹس ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ بھی کچھ خاص خوش نہیں ہیں۔ ہر 5 میں سے 3 سے 4 بندوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی پاکستان چھوڑ کے بھاگ، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ اب میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں تو ناکام ہوئی ہے کہ لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے پھر پوچھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اکنامک اپرچونیٹی کی بھی آزادی نہیں ہے، تو کیا ہم آزاد ہیں؟ فورتھ ون از ہیلتھ کیئر اینڈ بیسک سروسز۔ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، کلین واٹر، سینیٹیشن اینڈ ادر بیسک سروسز انشورز دا ویل بینگ آف انڈیویجولس۔ آسان لفظوں میں کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق جیسے کہ سستا علاج، پینے کا صاف پانی اور بیسک چیزیں جن سے روز کا گزر بسر ہوتا ہے، کیا وہ اویلیبل ہیں؟ اگر ہم پاکستان کی حقیقت کو دیکھیں تو ابھی تک ہم نے پولیو کا بھی پوری طرح سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا، واحد پاکستان اور کچھ شاید اور ملک ہوں گے جن میں پولیو ابھی بھی ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ پاکستان میں تو سستا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ لیٹ سے آپ ایک مڈل کلاس بندے ہو، آپ بیمار ہو جاتے ہو اور آپ کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ آپ کی ساری سیونگز اس پہ لگ جاتی ہیں، اور بالفرض آپ مر جاتے ہو تو آپ کے بچے کیا کریں گے؟ وہ ایجوکیشن سے ہٹ کے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کا بیسک رائٹ تو گیا نا ایجوکیشن کا، ان کی خوشیاں بھی چلی گئی۔ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس قابل ہوتی تو وہ سستا علاج پرووائڈ کرتی جس سے کہ شاید
آپ کی زندگی تو نہ بچتی لیکن کسی بچے کا فیوچر تو نہ خراب ہوتا نا. میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ 2002 کی پیدائش ہے میری، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو میں نے یہی دیکھا ہے پاکستانی پولیٹیشنز کو کہ تو نے خراب کیا ہے پاکستان، تو چور ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اور ہم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی اپوزیشن جیل کاٹ رہی ہوتی ہے، جیسے 3-4 سال گزرتے ہیں اپوزیشن کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دیتی ہے، اور یہ سرکل چل رہا ہے. اور بحیثیت قوم ہم لوگ ان باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ چور نہیں ہے، تمہارا لیڈر چور ہے. یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اصل مسئلوں کے پیچھے تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمیں موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے مین مسائل ہیں ان پہ تو کوئی بات کرنے کو راضی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سلوشن نکالنے کو راضی ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے بھی کر رہے ہیں، لیکن بس ہم خود کو غلط نہیں کہہ رہے. ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم نے کرنا کیا تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم خود غلط کام کرنا چھوڑیں گے نہیں تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. غلط کام سے مراد میری یہ تھی کہ جھوٹ بولنا، مکاری، دھوکہ بازی، رشوت دینا اور بہت سے ایسے غلط کام جو کہ اخلاقی طور پہ تو غلط ہیں لیکن ہم نے ان کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں. جب تک ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے تب تک یہ ملک نہیں بدل سکتا، اور اگر ایسا ہی رہا تو ہم دن بدن نہ اور گہرائیوں میں جاتے رہیں گے، اور یہی حال ہوگا ہمارا. نہ ہماری جانوں کی قدر ہوگی، نہ ہمارے پاس رائٹس ہوں گے، اور جو امیر ہوں گے جن کے پاس پاور ہوگی وہ ہمیں رول کرتے رہیں گے اور ہم بس ان کے نیچے لگے رہیں گے. تو خود کو بدلو تب ملک بدلے گا.